الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 35 اور 36 کی۔ اس کی ترجمانی اس طرح سے ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ سورہ مائدہ کی یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جس کی ترجمانی پیش کی ہے، پہلی آیت میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ پہلے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے جو بھی عبادتیں اس رمضان کے مبارک مہینے میں کی ہیں، جو بھی نیکیاں کی ہیں، تمام جملہ عبادتیں اور نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس میں جو بھی ہم سے کمی ہے، کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے اور اس کو ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ تو یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ رمضان کا پورا مہینہ اسی بات کی ہم کو اللہ رب العالمین نے پریکٹس کرائی ہے۔ روزے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر کیا ہے، تقوی پیدا ہو، اللہ کی تقوی نہیں، اللہ کی محبت اور اس کا خوف، اس کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو مزید اللہ تعالیٰ اس چیز کی نصیحت ہمیں اس آیت میں بھی کر رہے ہیں کہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے کہ اس کے دل میں جو ہے اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو اور اس کی محبت ہو، اس کا تقوی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو چیزیں
رمضان کے اثر کو ضائع کرنے والی ہیں، رمضان کے اجر کو جو ہے برباد کرنے والی ہیں، رمضان کے جو فائدے ہیں اس سے ہم کو محروم کرنے والی ہیں، ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خبردار کیا اور ان چیزوں سے بچنے کی نصیحت کی کہ ان چیزوں سے انسان بچے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما رہا ہے کہ اہل ایمان اللہ کا قرب حاصل کریں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وہ قرب سے مراد اللہ سے قریب ہونے کا کوئی ذریعہ تلاش کرے۔ تو کن چیزوں کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے، اور اسی آیت میں بھی آگے فرمایا کہ اس سلسلے میں مسلسل کیا کرنا ہے، اس کو جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں کوشش کرے انسان۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ سب سے یہ ہے کہ سب سے پہلا زینہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ کے رسول سے سچی محبت اور آپ کی اتباع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، یہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا سب سے پہلا زینہ ہے۔ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے کہا کہ ہمیں آپ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ویسے ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ کے چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی سورہ آل عمران میں کہ کہو ان سے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو سب سے پہلا زینہ جو یہ ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع کرے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادتیں کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں نیک اعمال کے ذریعے سے جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اس میں وہ اعمال مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں، کہ جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں سب سے پہلے یہ زینہ ہے کہ ہم اللہ کا قرب اس پہ حاصل کرنے کے لیے کہ اس کو پابندی کے ساتھ میں، پورے اخلاص کے ساتھ میں، پورے خشوع کے ساتھ میں ادا کریں۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے سے وہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے سے میرا اور مزید قریب آتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی پھر وہ بندہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی ایک دم حفاظت میں لے لیتا ہے، اب اس سے اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں ہوتے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی کاموں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، تو اس طرح سے وہ اللہ کا ایک دم قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ جو گزرا ہے، فرض روزے ہم نے اس میں رکھے ہیں 30 دن کے الحمدللہ، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کیا ہے۔ اس میں ہم نے نمازیں پابندی وقت کے ساتھ میں پڑھی ہیں نا، فرض نمازوں میں ہم دیکھتے تھے مسجدیں کس طرح سے بھری رہتی تھیں، خاص طور سے فجر کے وقت بھی مسجدیں بھری رہتی تھیں، ہے نا۔ تو یہ عبادتیں، یہ تقویٰ اختیار کرنا جو ہے یہ ایک وقتی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، مسلم ہو، اللہ کی اطاعت کرتے رہو۔ تو یہ چیز جو ہماری زندگی میں مسلسل ہونی چاہیے، مسلسل یہ پریکٹس رہنی چاہیے، تو اس طرح سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اور دوسرے پھر نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اب یہ شوال کا مہینہ شروع ہے، رمضان کے 30 دن کے روزے ہم نے الحمدللہ رکھے ہیں، اب مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کی ضرورت ہے، جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، نفل صدقات کرتے ہیں، نفل عمرہ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے نفلی روزے جو ہیں یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ اور اس کے لیے شوال کے جو 6 روزے ہیں، ابھی شوال کا مہینہ شروع ہے، یہ بڑے اہم ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے
ان 6 روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد میں پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے گویا کہ ہمیشہ کے روزے رکھے، صائم الدہر کی گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے، کہ رمضان کے روزے رکھنا اور اس کے بعد میں شوال کے روزے رکھنا یہ گویا سال بھر کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے اندر اللہ رب العالمین اتنا رحمان ہے، رحیم ہے کہ اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس غلطی کا، اس گناہ کا صرف ایک ہی ہم کو اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، نہیں معافی مانگے، بھول گئے، رہ گیا تو پھر اتنی ہی غلطی لکھی جائے گی۔ لیکن انسان جب نیکی کا کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک کا 10 گنا ہمیں دیتے ہیں، 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے رمضان کے 1 مہینے کے روزے 10 گنا اس کا اجر ہو تو 10 مہینے کے روزوں کے برابر اس کا، اور اسی طرح سے شوال کے 6 روزے کیا ہے، یہ 2 مہینے کے برابر ہو جاتے ہیں، تو گویا صیام الدہر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان اعمال کے ذریعے سے بھی ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو ہمارے اس جو ہم نے یہ نیکیاں کی ہیں، جو ہمارے یہ اللہ سے ہم نے قرب حاصل کیا ہے، کہ اللہ سے دور جو کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اس میں خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو اس چیز کی طرف خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ زبان کی حفاظت کرے انسان۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو کیا ہے، گویا وہ اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں آئے کہ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی فحش بات نہ کرے، کوئی لایانی باتیں نہ کرے، اور نہ ہی کسی سے لڑائی جھگڑا کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑنے جھگڑنے آئے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے۔ تو اس طرح سے جو ہے انسان اپنے روزے کے اجر کو جو ہے، روزے کا بھرپور اس کو فائدہ حاصل ہو اور اس کے اندر کوئی اس کو نقصان نہ ہو، تو ان چیزوں سے خبردار کیا۔ یہ زبان جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا کہ الم نجعل، ہم نے تمہیں 2 اونٹ، ایک زبان اور 2 اونٹ دیے ہیں، وہ لسان و شفتین، کہ تمہیں زبان دی اور تمہیں ہونٹ دیے۔ تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین، لیکن جب تک ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے، تو یہ لیے ہمارے لیے مسلسل خیر ہے، اس میں ہمارے لیے مسلسل اجر ہے، اس میں مسلسل اللہ کا قرب، اللہ کے نزدیک انسان پہنچتا ہے۔ لیکن اگر انسان اسی کا غلط استعمال کرے، انسان اس کا مس یوز کرے، تو پھر یہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کرنے والی ہے، چاہے وہ انسان کتنا ہی نیک ہو، کتنی ہی نیکیاں اس نے کی ہوں، لیکن اگر اس زبان کا اس نے غلط استعمال کیا ہے تو وہ ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے یا جس کے ذریعے سے میں اللہ کا، یعنی میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں، کوئی مجھے ایسا عمل بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس میں کسی کو بالکل شریک نہ کر، اللہ کی خالص عبادت کرے، شرک سے بالکل شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، کہ خالص اللہ کی بندگی کرے انسان۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات کا ذکر فرمایا کہ پھر تم نماز کو قائم کرو، پابندی وقت کے ساتھ نماز کو پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہے تو حج کرو۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نیکی کا دروازہ نہ بتاؤں، تمہیں بھلائی کا دروازہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور رات کا آخری پہر میں اٹھ کر نماز پڑھنا،
بندے کا رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز پڑھنا یہ نیکی اور بھلائی کا دروازہ ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو راتوں میں ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تجھے دین کا سر، اس کا ستون اور اس کی بلندی، کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا معاذ بن جبل کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان، اس کی بلندی کیا ہے؟ جہاد ہے، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں جو آخری بات بڑی اہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ یہ کہ کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں جس پر ان ساری باتوں کا دار و مدار ہے، ان ساری چیزوں کا دار و مدار ہے؟ تو انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑی، اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کہ زبان کو روکو، زبان کی حفاظت کرو۔ تو معاذ بن جبل نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جو کچھ ہم یہ بات چیت کرتے ہیں اس پر بھی ہم سے باز پرس ہوگی، اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے معاذ تمہاری ماں تمہیں کھوئے، ایک محاورہ ہے عربی میں، تعجب کے وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے، یہ کیا کہ تجھے اتنا بھی پتہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری ماں تجھے کھوئے کہ لوگوں کو جہنم میں ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے اوندھے منہ ڈھکیلا جائے گا۔ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہوگا۔ تو یہ تمام جو نیک اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں داخل ہونے کا بتایا ہے، اس کا دار و مدار کے آخر میں فرمایا کہ یہ زبان ہے۔ اس چیز کو ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں، ان حدیث کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے جو بڑے نماز پڑھتی ہے، بڑے صدقات کرتی ہے اور بہت ہی نیکی روزے رکھتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، لوگوں کو دکھ دیتی ہے، اپنے پڑوسیوں سے اور دوسرے لوگوں سے جو ہے اپنی زبان سے ان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ اس کے پاس نماز کی کثرت نہیں ہے، صدقے کی کثرت نہیں ہے، پنیر کے چند ٹکڑے ہی صدقے کرتی ہے، روزوں کی کثرت نہیں ہے، یعنی وہ فرض روزے رکھتی ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہیں، تو اس کے بارے میں لیکن وہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔ تو وہ جنت میں ہے اس لیے کہ اس کی زبان صحیح ہے، اس نے زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیا۔ اس بات کو ہم حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مفلس کون ہے، سمجھانے کے لیے کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمارے سمجھ سے تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی دنیاوی ساز و سامان نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، وہ مفلس ہے، غریب آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر الزام تراشی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال مار کھایا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا۔ تو قیامت کے دن یہ سارے حقدار جمع ہو جائیں گے اور ان حقداروں کے اندر اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، لیکن نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار باقی رہ جائیں گے۔ پھر حقداروں کے جو گناہ جو ہے اس بندے کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اسے منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بظاہر دنیا میں وہ بندہ بڑا نیک تھا، نیکیوں کے ڈھیر لے کے گیا، لیکن زبان کا صحیح استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں کہ یہ نیکیاں ہماری آخرت میں ہمارے کام آئیں۔ آج انسان نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے بہت کام کرتا ہے، لیکن پھر دوسرے ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے تاکہ وہ نیکیاں اس کی کیا ہیں، ضائع ہو جائیں گی، برباد۔ شیطان تو پہلے چاہتا ہے کہ انسان نیک عمل کرے ہی نہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو روکتا ہے، لیکن جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ زیادہ نہ کرے، اور جب زیادہ بھی کرتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ یہ نیکیاں اس کو کوئی فائدہ نہ دیں، اس کے کوئی کام نہ آئیں، اس کے لیے پھر وہ ابھی ریاکاری کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے، کبھی پھر اس طرح سے ہمارے زبان کے ذریعے سے غلط استعمال اور ظلم زیادتی کے کام کرواتا ہے تاکہ یہ نیکیوں کا اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، اور وہ نیکیوں کی حفاظت اسی طرح سے ہوگی کہ جب ہم اپنے جسم کی اعضاء کی حفاظت کریں گے۔
اپنے جسم کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، اپنی زبان کی صحیح حفاظت کریں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ زبان کا کتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، ہم اپنے سماج کے اندر دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، ایک مسلم بستی کے اندر ہم رہتے ہیں کہ جہاں ہمارے مسلمانوں کی ہی اکثریت ہے، 90% مسلمان لوگ رہتے ہیں، لیکن کس طرح سے بیہودہ باتیں کرتے ہیں لوگ، ہنسی میں، مذاق میں، ٹائم پاس کے اندر ایسی بے شرمی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں اور ایسے گندے القاب استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو یہ ساری چیزیں انسان اس کے اوپر غور نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے کہ یہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، ہنسی مذاق کر رہا ہوں، اور یہ ذریعہ یہ کتنی اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ کتنی یعنی خطرناک بات ہے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، ان لوگوں کو اس کی طرف جو لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں ان کو نصیحت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان چیزوں سے بچائے، اور اپنے آپ کو بھی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خاص طور سے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی بہت ساری باتیں ایسے یہ آ جاتی ہیں کہ جس کا وہ خیال نہیں رکھتے، کہ بات بات پہ لوگوں کی غیبت ہو جاتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، لیکن انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور دوسرے انداز سے وہ باتیں ہونے لگتی ہیں۔ تو اس سب کا ہم کو احتیاط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا زبان کی جو ہے حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں ہم کو ایک دم چوکنا رہنا چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے راہ میں مسلسل جہاد کرو، جد و جہد کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ جد و جہد کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان مسلسل جد و جہد کرے۔ اس میں جد و جہد سے مراد یہ ہے کہ انسان ان شیطانی قوتوں کا جو ہے مقابلہ کرے جو اسے اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والی ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس میں وہ شیطان کے تمام وہ کام بھی ہیں کہ جو شیطان انسان کو ترغیب دیتا ہے، اس شیطان اور اس کا لشکر جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہمیں وہ برائی کی طرف اکساتا ہے۔ دوسرا پھر انسان کا اپنا نفس جو انسان کو جو ہے برائی کی ترغیب دیتا ہے اور جو ہے اس کو اس کی بے خواہشات جو ہیں ناجائز خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ اس سے بھی انسان کو جد و جہد کرنا ہے۔ تیسری طرف پھر بہت سارے وہ فرے ہوئے لوگ، اللہ سے فرے ہوئے لوگ جو ہیں، جو دنیا کے اندر معاشرتی طور سے، سماجی طور سے جو ہے لوگوں کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، بے شرمی کی طرف لے جاتے ہیں، ظلم و زیادتی کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ اسی طاقتوں کے خلاف انسان کیا ہے، ان کا مقابلہ کرے، ان کا جد و جہد کرے، اور جو بھی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں اللہ اور اس کی بندگی کرنے میں، ان کے خلاف انسان مسلسل جو ہے جد و جہد کرے۔ یہ ہے جد و جہد کہ انسان جو ہے اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنے اور شیطانی قوتوں سے اور شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے، کہ تمہیں یعنی فلاح مل جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک انداز ہے کہ تم جب اس طرح سے کرو گے تو تمہیں کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس پہلی آیت میں خاص طور سے کہ اللہ کا انسان قرب حاصل کرے، اس کا تقوی اختیار کرے اور پھر ان چیزوں سے جد و جہد کرے جو اسے اللہ کی راہ سے روکنے والی ہیں، تاکہ انسان کامیاب ہو جائے۔ دوسری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں بھی نصیحت کر رہا ہے کہ آج کتنی عظیم نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ایمان کی۔ انسان اس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان عطا کیا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہا ہے کہ میرا قرب حاصل کرو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جس کے پاس یہ ایمان نہیں ہے، جس کے پاس یہ ایمان نہیں ہے لیکن دنیا کی ساری دولت ہو، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ اتنی ہی اور بھی ان کے پاس میں ہو، اور اگر وہ اسی دنیا سے اسی کفر کی حالت میں چلے گئے، انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا، کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اور کفر کی حالت میں چلے گئے، تو پھر قیامت کے دن یعنی آخرت کے دن یہ ساری چیزیں اگر وہ فدیہ میں دینا چاہے، کہ پہلے تو انسان کے پاس یہ ہوگا نہیں، لیکن مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کے پاس اگر یہ دنیا میں جو کچھ ہے، اتنی دولت بلکہ اتنی اور دولت بھی اس کے پاس ہو، اور وہ قیامت کے دن روز قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا چاہے تو فدیہ میں قبول نہیں ہوگا، بلکہ انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے جو ہے خبردار کیا گیا جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے اور اس دنیا میں اسی طرح سے چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے اور ان کو بچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔
تو لہٰذا اس ایمان کی ہم کو قدر کرنی چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، جس کا ہم کو احساس نہیں ہے، جس کا ہم کو جو ہے احساس نہیں رہتا۔ لیکن جب آخرت کے دن انسان نگاہوں سے جہنم اور جنت کو دیکھے گا، اور جو لوگوں نے اس دنیا کے اندر ہم دیکھے ہوں گے کہ جو لوگ دنیا کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، بڑی بڑی جاگیریں انہوں نے چھوڑی ہیں، بڑی بڑی حکومت اور عہدے داروں پر وہ لوگ رہے ہیں، لیکن وہ جب اس دن جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو انسان محسوس کرے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بری عذاب سے کس طرح سے جو ہے بچایا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کی جو ہے قدر کرنی چاہیے، اللہ سے استقامت کی ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی جن کو ہم جانتے ہیں جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، اور اس کے لیے ہم زبانی طور سے اپنی جو دعوتی کام کے اندر بھی جو کچھ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ ہمارے تعلقات میں ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ بھی بچ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری کوشش رہی ہے تمام انسانوں کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جو ہے اپنی زندگی کی آخری سانس تک کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ کیا تم اپنی آپ جان کو ہلاکت میں ڈال لو گے، اپنے آپ کو غم میں اتنا مبتلا رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی آپ کو اتنی فکر کر رہتی تھی لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اتنا آپ کو جو ہے آپ پریشان رہتے تھے کہ آپ کو نصیحت کی کہ آپ کو اتنا فکر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہدایت وہی پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ آپ کا کام ہے لوگوں تک پیغام کو پہنچا دینا، دعوت آپ کو پہنچا دینا، تو یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام ان برے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارے اعمال کو ضائع اور برباد کرنے والی ہیں۔ تمام نیکی اور خیر کے کاموں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، جو تیرا ہمیں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے مولا آسانی عطا فرما، اور تو اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول عطا فرما۔ اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصاً مسلمان فلسطین کے ان لوگوں کو امن عطا فرما، اور ان کی جان، مال، عزت آبرو کی، ایمان اسلام کی حفاظت فرما۔ دنیا میں مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اور ان کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما، اور جو بے گھر ہیں انہیں بہتر گھر عطا فرما، اور جن کے خلاف لوگ ہمارے ملک کے اندر بھی ہم خاص طور سے دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یا مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اللہ ان سازشوں سے اور ان جو ہے نفرت کے ماحول سے مسلمانوں کی حفاظت